نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تفسیر القرآن میں ہم آج دوسرا سپارہ پڑھیں گے۔ دوسرے سپارے کی ابتدا ہوتی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142۔ اور دراصل اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمان پہلے جب نماز پڑھا کرتے تھے تو دوران نماز وہ بیت المقدس کی طرف ان کا چہرہ ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ حکم آیا بیت المقدس سے، اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا جائے۔ تو جب یہ احکامات اس طرح سے تبدیل ہونا شروع ہوئے تو اب ہوا اس طریقے سے کہ لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ اسی طریقے سے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین میں مختلف قسم کے اعتراضات کو ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی قسم کے لوگ اس دور میں بھی موجود تھے، تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا دین ہے؟ ایک دن ان کا قبلہ اور ہوتا ہے، دوسرے دن ان کا قبلہ اور ہوتا ہے، اور ایک دن یہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے دن دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب یہ دے رہا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، جہاں پر اللہ حکم دے وہاں پر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہی ایک اہم ترین اور بنیادی چیز ہے کہ ہمیں حکم کی پاسداری کرنی ہے، کسی جہت میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العالمین یہ وجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم کیوں دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ تھا ہم نے اس کو تبدیل کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا، ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اور یہ بار بار قرآن حکیم دراصل ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمارے سامنے چیزوں کو، جہتوں کو، یہ چیزیں ہمارے مد نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہونا چاہیے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جس طرح سے آ جائے اس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اب رمضان المبارک ہے، اللہ کے حکم آ گیا کہ دن کو نہیں کھانا تو نہیں کھانا، شام کو کھانا ہے تو کھانا ہے۔ اب ہم نے اس کی حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑنا کہ یہ دن کو نہ کھانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اور شام کو کھانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یعنی آزمائش جب آ جائے، تکلیف جب آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کا اجر یہ ہے وبشر الصابرین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے، اور وہ بشارت یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 168 میں حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ، حلال کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال کے ساتھ فوراً ہی شیطان کے نقش قدم کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعی بات بھی ایسی ہے کہ جب انسان حلال نہیں کھا رہا ہوتا، حرام کھا رہا ہوتا ہے، تو دراصل یہ اس کے خون میں شیطان سرایت کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا
کہ حرام کھانے والا کوئی شخص ہو اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، وہ ہمیشہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لے کر آئیں، اور اس کی اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں۔ یہ دیکھیے قرآن حکیم کس طرح سے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ دراصل ہوتا اس طرح ہے کہ ہم چند رسوم و رواج کو دین سمجھ لیتے ہیں اور انہی کو کر لینا ہمارے لیے دین کہلاتا ہے۔ جس طریقے سے کسی جہت کی طرف منہ کر لینا یا کوئی خاص کام کر لینا، یہ ہمارے ہاں دین کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ توڑ رہے ہیں کہ نیکی اس کو نہیں کہتے، نیکی اصل ایمان رکھنا ہے، نیکی اصل ایمان رکھنا ہے، اور پھر جب ایمان ہوگا اللہ جو جو حکم دیتا چلا جائے گا وہ خود بخود نیکی بنتی چلی جائے گی۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حقیقتاً نیکی جو ہے وہ صرف چہروں کا رخ بدل لینا، چند کام کر لینا، ان چیزوں کا نام نہیں، بلکہ اپنی پوری کی پوری شخصیت کو دین کے مطابق اور پوری کی پوری شخصیت کو دین کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی صرف چند ظاہری رسوم و رواج کی پابندی کر کے کوئی شخص دیندار نہیں بن سکتا۔ انسان کو مکمل اللہ رب العالمین کی تابعداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جو کامل مومن وہی کہلا سکتا ہے کہ جو اپنے عقائد، اپنے معاملات اور اپنے اخلاق میں اور اسی طریقے سے اپنے تمام گوشہ زندگی کے ہر لمحوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تابعداری کرے اور ان تعلیمات کو اپنائے، وہی اصل میں نیک کہلانے کا حقدار ہے۔ اس کے بعد یہاں تک جو پہلا پورشن تھا وہ سورہ بقرہ کا مکمل ہوا، اور اس پہلے پورشن میں اللہ رب العالمین نے کسی قسم کا حکم بیان نہیں فرمایا۔ اب یہاں سے اس کے بعد یعنی آیت نمبر 170 سے جو قرآن حکیم سورہ بقرہ کے احکامات والا پورشن بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مختلف احکامات کو بیان فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا حکم قصاص کا ہوگا، دوسرا حکم روزوں کی فرضیت کا ہے، اور تیسرا حکم مال حرام سے بچنا ہے، اور چوتھا حکم تسلیم یعنی اللہ رب العالمین کی بات کو ماننے کی دعوت ہے، اور پانچواں حکم نکاح اور طلاق کے متعلق ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ یہ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ پہلا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل ہو جائے تو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو قاتل ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کرے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید جو قصاص کے حکم میں بنیادی جو چیز ہمیں بیان کر رہا ہے وہ ہے آپس میں مساوات، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ارشاد فرماتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اگر چاہے قتل کرنے والا آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا کسی بھی قوم قبیلے سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، اس کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس میں اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قانون قصاص میں
یعنی اگر یہ قصاص کو نافذ کر دیا جائے تو اس میں تمہارے لیے زندگی کی بقا اور تحفظ کی ضمانت ہے۔ یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت، جو ورلڈ میں یہ آج کل بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو عمر قید دے دینی چاہیے۔ لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ قانون نافذ کر دیا جاتا ہے تو اس میں دوسروں کی زندگی وہ محفوظ ہو جاتی ہے، دوسروں کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ اور اگر یہ صحیح طرح سے نافذ ہو جائے، آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں قتل و غارت گری کا بازار کیوں گرم ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاتل کو معلوم ہوتا ہے یا تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا، اگر میں پکڑا گیا تو ضمانت پہ میں باہر آ جاؤں گا، لہٰذا اسی وجہ سے پھر قتل و غارت گری دندناتی پھرتی ہے۔ اور اسی اللہ رب العالمین جو اس میں ہمارے لیے دوسرا اس میں پیغام ہے کہ قصاص میں قاتل کوئی قتل کیا جائے گا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، یہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر مارنے والا کوئی اور ہوتا تو مر کوئی اور جاتا، دوسرے کے جو قاتل تھا اس کے خاندان کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ صرف قصاص میں صرف قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے کسی اور کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس میں مساوات بھی ضروری ہے، اور قاتل چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ کسی کوئی وزیر ہو، مشیر ہو، یا کچھ بھی ہو، اس کو اگر اس نے قتل جیسا گھناؤنا جرم کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر جو سب سے بڑی اور اہم ترین بات ہے جو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں، جو شخص قتل ہوا ہے اس کے ورثاء یہ قصاص خود نہیں لے سکتے، بلکہ یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے، جورسڈکشن یہ کورٹ کی بنتی ہے، اور کورٹ اور عدالت یہ کام کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 184 میں روزوں کی فرضیت کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس میں جو حکمت اور ہدایت ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، اور اسی طریقے سے اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے، اس روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے تو دل میں واقعی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی دراصل دل کی ایک کیفیت ہے، تقوی دل کی ایک کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہ اس کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، گناہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ وہ متقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو تیسرا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ مالوں کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کر جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا تم گناہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کہ ناجائز طریقے سے مسلمان کا مال کھانا یا غیر مسلم کا مال کھانا حرام ہے، چاہے عدالت فیصلہ کیوں نہ کر دے۔ بسا اوقات انسان کہتا ہے نا بھائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں وضاحت سے منع فرما رہے ہیں کہ اگر عدالت فیصلہ بھی کر دے پھر بھی وہ مال ناحق ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی اس میں جو دوسری بات ہے کہ اپنے حق میں مقدمہ کروانے کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینا، اور حکام بالا کو یا کسی اور چیز کی پیشکش کرنا، یا جھوٹی مقدمہ بازی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ بسا اوقات انسان
اب ایک گھر پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے، تو ماموں کا بیٹا ہے وہ بیچارہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں رہتی ہے، تو ماموں کا جو بیٹا ہے اس کو اندر جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا، اب ماں بیچاری اکیلی ہے پیچھے، تو اب اوپر باقی رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ یہ صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ایسے ہی جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، جو غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی مال کو بھی وہی حرمت حاصل ہے جو کہ مسلمانوں کے مال کو ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو اگلا حکم دے رہے ہیں وہ مکمل دین میں داخل، آیت نمبر 208 اور 209 میں مکمل دین میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ چند چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے انسان اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا شروع کرے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو یہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی دعوت دے دی۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں پھر بھی راہ راست سے تم پھسل گئے، تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے، وہ بہت سخت تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا حکم دے رہی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں کامل مسلمان بننے کے لیے زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا واجب ہے۔ صرف نماز کی حد تک یا روزوں کی حد تک یا زکوٰۃ اور حج کی حد تک اسلام کی بات کو مان لیا جائے، باقی اکانومی ہماری ساری کی ساری اسلام کے خلاف ہو، ہمارا جوڈیشری سسٹم سارا ہمارا اسلام کے خلاف ہو، اور اسی طریقے سے ہمارا گھریلو نظام سارا اسلام کے خلاف ہو، تو یہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام میں یاد رکھیں، آپ کسی بھی دوسرے مذہب کی پیوندکاری نہیں کر سکتے۔ تھوڑی چیز یہاں سے لے لی، دوسری چیز یہاں سے لے لی، پیوندکاری نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے مسلمان اپنے مذہب پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے لیے اہم ترین چیز ایمان ہے اور اس کا مذہب ہوتا ہے، اور وہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہ چند اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے، اور یہ مسائل بیان فرمانے کے بعد اب اللہ رب العالمین کچھ گھریلو زندگی کے متعلق کچھ احکامات عطا فرما رہے ہیں۔ گھریلو زندگی کے متعلق سورہ بقرہ میں عائلی مسائل جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نکاح کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ پھر آگے بڑے عجیب و غریب انداز میں یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً ایک مومن باندی، مومن ایک خادمہ، وہ کہیں بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ ایک آزاد مشرکہ عورت ہے، دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک مومن باندی ہے، تو مومن باندی بہتر ہے بنسبت مشرکہ عورت کے۔ ایسے ہی وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن غلام وہ بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے، اگرچہ تم اس کو پسند کیوں نہ کرتے ہو، اور اس کی شکل و صورت، وہ جو آزاد مشرک ہے اس کی شکل و صورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن دین کی وجہ سے ایسے
اور ایسے مرد سے اور ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مشرک مرد ہو یا مشرک عورت ہو، کسی بھی صورت میں اس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا جو سبق ہے وہ ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی جو بنیاد ہے وہ دین ہے۔ حسب و نسب، حسن و جمال، مالداری، نوکری، یہ چیزیں دین بنیاد نہیں ہیں، کیوں؟ یہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں۔ اور یاد رکھیے، جہاں پر بھی دین کو چھوڑ کر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تو زندگیوں میں کبھی سکون نہیں آتا، کیونکہ اصل سکون اور سعادت وہ دین کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے اس کے بعد کچھ طلاق کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ طلاق کے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ مختلف احکامات ہیں اور اس میں بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ سے چند چیزیں ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے کہ دیکھیں، اللہ کی نظر میں طلاق جو ہے وہ قابل نفرت چیز ہے، لیکن اس کے باوجود چند مخصوص حالات میں اور مجبوریوں میں انسان طلاق دے سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بسا اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی اور اپنے باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ جب گھر جہنم ہوگا تو کسی قسم کا پھر سکون نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے طلاق کا اختیار دیا ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ طلاق کوئی ہتھیار نہیں ہے جو مرد کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور وہ یہ ہر جگہ جو ہے نا اپنی بیوی کو دھمکی دیتا پھرے، میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک طرح کی اجازت ہے جو انتہائی مجبوری کے حالات میں، انتہائی ناگفتہ بے حالات میں مرد کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور جنرل حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ وہ یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات بیوی اپنے شوہر میں ایک چیز کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے، اور یا شوہر اپنی بیوی میں ایک چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے تنگ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہی چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور سامعین و سامعات، گھریلو زندگی میں ایک بات یہ بہت اہم ترین یاد رکھنے والی ہے، یاد رکھیے کہ اگر کمیوں پر انسان صرف نظر کرنا شروع کر دے تو گھریلو زندگی نہیں چلتی۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی صرف کوتاہیوں پر نظر کرنا شروع کر دے اور بیوی اپنے شوہر کی صرف کوتاہیوں پر نظر کرنا شروع کر دے تو گھریلو زندگی کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ اگر شوہر یہی دیکھتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ بد مزاجی کے ساتھ پیش آتی ہے یا میری بات نہیں مان رہی، لیکن اس کو یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ میں آفس سے آتا ہوں تو میرے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، میں صبح آفس جا رہا ہوں، میرے لیے کپڑے تیار ہوتے ہیں، میرے بچوں کی پرورش میری بیوی کر رہی ہے، ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ سالن سے ہٹ کر اس میں پڑے ہوئے بال کی طرف چلی جاتی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سالن کو بنانے کے لیے کتنی مشقت اختیار کی گئی ہے اور کتنی دیر گرمی میں کھڑے ہو کر اس سالن کو بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، لہٰذا اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وہی بات کہ طلاق جو ہے یہ ہتھیار نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجازت ہے، اور اس کی بھی شریعت نے حدود متعین کی ہوئی ہیں۔ اگر ضرورت پیش آ جائے تو بوقت ضرورت کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پوچھ کر اس اختیار کو استعمال کیا جائے، ورنہ ہمارے پاس ایسے مسائل کے انبار ہوتے ہیں کہ طلاق دے کر انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر آگے ایک اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ رضاعت کے متعلق ہے، وہ بچے کو دودھ پلانے کے متعلق ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو ان کا خرچہ اور جو اسی طریقے سے جو نان و نفقہ ہے وہ مرد کے ذمے ہے، وہ مرد کے ذمے ہے۔ اس مرد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ اٹھائے،
لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو باپ ہے اس کی اسٹیمیشن کے مطابق اس پہ خرچہ نافذ کیا جائے گا، جتنا اس کی سکت ہے اس کے مطابق اس پہ خرچہ ہوگا۔ اور ایک جو اہم ترین بات ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، کہ نہ تو ماں کو اپنی بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے۔ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اور پھر جب بچہ ہو جاتا ہے، بعض ایسے مرد ہوتے ہیں، یہ معاشرے میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، شادی سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہونے سے پہلے انسان بسا اوقات اس کے دل میں کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہوتی ہے، وہ عورت کو تنگ کرتا ہے، لیکن چونکہ اولاد ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو تنگ کیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن بسا اوقات اولاد ہو جاتی ہے تو مرد عموماً یہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، مرد ایسے کرتے ہیں کہ اس اولاد کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں کو پھر تنگ کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب تو اس کی نہ دوسری جگہ شادی ہوگی تو مشکل سے ہوگی، تو وہ پھر اس کو تنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کا واضح حکم ہے نہ باپ کو اور نہ ہی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین یہ اللہ رب العالمین کے ہاں گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ دوسرے سپارے کی جو آخری آیت مبارکہ ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں اور بلا شبہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور یہ وحی کا حصہ ہے۔ اور جو شخص اس چیز کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احکامات کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، قرآن حکیم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمیں اس جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خوب اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کا پیار ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔